العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وإخوته وأمته وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہر ایک دعا، ہر ایک عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس کے اول اور آخر نبی پاک کا درود پاک نہ پڑھا جائے. شاعر کیا کہتا ہے، ذرا محبت سے سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا کہ وہ ذکر جن کا ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، وہ ذکر جن کا ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، نمازی کی دعاؤں میں، نمازی کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر ایک جگہ پہ ہر وقت جاری رہتا ہے. میں صرف مختصر وقت میں آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے صرف ایک معجزہ پیارا آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ اپنے بیان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا رب کریم حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات کو اللہ رب العالمین نے معجزہ بنایا. حضرت آدم کا معجزہ کہ وہ انسانیت کے باپ بنائے گئے، حضرت عیسیٰ کا معجزہ کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، غیب کی خبر دیتے تھے، حضرت موسیٰ کا معجزہ کہ ید بیضا تھا اور عصا موسیٰ تھا. لیکن کسی نبی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 5 دیے، لیکن رسولوں کے سردار، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، آقا کی پوری ذات کو اللہ نے معجزہ بنا دیا. اللہ کے نبی کا اٹھنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کا سونا جاگنا معجزہ، آپ کا دیکھنا کھانا پینا معجزہ، آپ کا کلام کرنا معجزہ، رشتوں کو نبھانا معجزہ، یہاں تک کہ منہ مبارک کٹوانا معجزہ، وضو کرنا معجزہ، اور سب سے بڑا معجزہ کہ میرے نبی، اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلا کے اپنا دیدار بھی کروا دیا. شاعر کیا کہتا ہے، محبت سے پڑھیں گے کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سب مل کے پڑھیں، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کی بات ہے، غزوہ خندق. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں میرے قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس شریک ہوئے ہوں.
خندق کے مقام پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال قائم کی کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا اپنے تخت پہ شان سے بیٹھتا ہے اور اس کے غلام اس کی غلامی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ بادشاہ دو جہاں۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ دو جہاں، کونوں مکان کے، زمین و آسمان کے، شجر و حجر کے، شمس و قمر کے، لوح و قلم کے، ایک ایک چیز کی اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ یہ کونوں مکان کے بادشاہ کی شان دیکھیں کہ غزوہ خندق میں صحابی غلام ہیں، آقا بادشاہ ہیں، وہ غلام خندق کھودتے ہیں، آقا وہاں پہ بادشاہ بن کے نہیں بیٹھے، آقا بھی ساتھ ان کے خندق کھود رہے ہیں، اور اتنے دن کے پیاسے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں کہ پیٹے اتھر پہ پتھر باندھے ہیں، اور آپ کے صحابیوں نے بھی آپ کی سنت پوری کی ہے اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں۔ آپ کے ایک صحابی میرے نبی کے جانثار، میرے نبی کے صحابی ہیں، گھر پاس میں ہیں، دیکھتے ہیں کہ آقا کی بھوک کی وجہ سے، کمزوری سے، نکاحت چہرہ سے واضح ہو رہی ہے۔ اب رہا نہیں کیا، اپنے گھر گئے، جا کر بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ گھر میں صرف کچھ چاول کا آٹا ہے یا جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو بتا دوں گی۔ کہنے لگی کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو نبی کے صحابی حضرت جابر جن کا نام ہے، عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نبی کو میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، کچھ نہیں کھایا، تو میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، آقا کی نکاحت اور کمزوری ان کے چہرے سے بھی واضح ہو رہی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آقا کو اکیلے میں بلا لوں اور میں ان کو کھانا کھلا دوں۔ تم ایسا کرو کہ بچہ بکری کا ذبح کرو اور تم کھانا تیار کرنے کی کوشش کرو، جلدی سے کھانا تیار کرنے کی کوشش کرو کہ جلدی سے تیار ہو جائے اور میں آقا کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ اب ان کی بیوی بڑی خوش ہے، کیوں؟ جس گھر میں نبی پاک کی تشریف آوری ہو جاتی ہے، اس گھر سے کفر تو دور ہوتا ہی ہوتا ہے، اس گھر سے زحمتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت جابر کی بیوی نے وضو کیا ہوگا، عشق کی انتہا ہوگی، صحابیہ ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کا دیدار کرنے کی گھڑی ہے، ان کی مہمان نوازی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی خوشی میں گھر سجایا ہوگا۔ ہمارے دل کیا کہتے ہیں؟ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو، مقدر اوسدا کتھوں لے آوا یا رسول اللہ۔ تو اب وہ بھی بڑی محبت سے گھر کو سجایا ہوگا، سنوارا ہوگا، تیاری میں لگی ہوں گی۔ ادھر حضرت جابر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں جا کے اپنا مقصد بیان کیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جابر کا تھوڑی سی آپ کے بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گھر میں کھانا بن رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں اور کھانا کھا لیں۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں جابر، اللہ کا رسول اللہ کے بندوں کو اس کے دین کے پرچار کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے پر لگا کے خود کھانا کھانے آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جابر جا، تیری دعوت کو میں نے قبول کیا، اللہ کا رسول بھی آئے گا، ساتھ ساری فوج بھی آئے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ جابر کھانا کتنا بنایا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ میں کتنے لوگوں کو لے آؤں۔ کان میں اسی لیے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہنے لگے جاؤ ساری فوج آئے گی۔ حضرت جابر کا ایمان دیکھیں، حضرت جابر کا اپنے نبی کی ذات پر ایمان دیکھیں اور توکل علی اللہ دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
بھروسہ دیکھیں رب پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان دیکھیں، انہوں نے ایک لفظ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پوری فوج کو لائیں گے لیکن میرے گھر میں اہتمام نہیں ہے۔ انہیں پتا ہے، وہ جانتے ہیں اللہ کے رسول اس برتن میں ہاتھ ڈالیں جس میں 2 قطرے پانی ہو تو انگلیوں کے اندر سے پانی کی نہریں جاری ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ رازق ہے تو اس نے نبی کو قاسم بنایا ہے۔ اللہ کے رسول رزق کی تقسیم کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے محبت سے کہ وہ صحرا میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، نبی کی انگلیوں پر ہر سمندر رقص کرتا ہے۔ میرے نبی انگلیاں مارے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ اب حضرت جابر کو کچھ اندازہ تھا، چپ کر کے گھر چلے گئے اور بیوی کو جا کے بتایا کہ اللہ کے رسول نے دعوت قبول کر لیا، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پوری فوج کو آواز لگائی، آواز بلند فرمائی کہ آج اللہ کے رسول آپ کو دعوت کھلوانے لے جا رہے ہیں، سب اپنے کام کو چھوڑو اور جابر کے گھر کا رخ کر لو۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، جابر نے جہاں پر بٹھایا وہاں پر بیٹھے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں میرے نبی کی خدمت کرنے کا موقع ملا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی خدمت کی، آقا کے قدموں کو چوما، آقا علیہ السلام کے لیے مہمان نوازیاں کی، آقا علیہ السلام کے لیے اپنے گھروں کو سجایا، آقا کے لیے اپنے تن من دھن قربان کر دیے، آقا علیہ السلام کے چہرے بطحا کے دیدار کر لیے، آقا کی پیاری پیاری زبان اطہر کی باتیں سن لی، ان کے کان بھی منور ہو گئے، ان کے ہاتھ بھی منور ہو گئے، ان کے دل بھی منور ہو گئے، ان کے چہرے بھی منور ہو گئے، ان کے قدم بھی منور ہو گئے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کو اللہ نے ایمانوں والے سینے بھی عطا کر دیے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ پنجابی کا شعر پڑھنے کا جی کرتا ہے، اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کروانا، مولا جو جو اہتمام کرتے ہیں ان کے گھروں کی، مالک مولا محفلوں کو ایسے قبول کرنا کہ رحمتوں کے نزول ہوتے جائیں۔ میرے گھر بھی تسی آؤ، میرے گھر بھی تسی آؤ، میرے گھر روشنی ہووے، میرے گھر بھی تسی آؤ، میرے گھر روشنی ہووے۔ میرے آقا ہیں تو میں کیا کروں؟ بچھا دیواں میں دل اپنا، بچھا دیواں میں دل اپنا، جے آمد آپ دی ہووے۔ حضرت جابر آقا کو لے آئے، آقا تشریف لے آئے۔ اب ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ، محبت سے سنیے گا، دل کو کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہو جائے۔ ادھر ایک انہونی ہو گئی، کیا ہوا؟ 2 بیٹے ہیں حضرت جابر کے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ادھر اماں نے جو بکرا تھا اس کو ذبح کیا، اپنے کام میں لگ گئی۔ بڑے بیٹے نے چھری اٹھائی، چھوٹے بیٹے کو لٹایا اور کہنے لگا میں بتاؤں اماں نے بکرا کیسے ذبح کیا تھا؟ اس کو اپنے چھوٹے بھائی کے گلے پہ چلا دی۔ اب وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اب بڑا بیٹا جو تھا وہ ڈر کے مارے بھاگتا ہے تو جلتے ہوئے تندور میں گر جاتا ہے، وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ حضرت جابر کی بیوی کا ایمان
کہ دونوں بیٹوں کو دیکھا، اس کا دل نہیں کانپا، ان کا دل نہیں ہلا، ان کا دل نہیں لرزا، ان کے صرف اگر یہاں پہ جوش ہے، اگر یہاں پہ فرط محبت ہے تو میرے آقا کے گھر آنے کے لیے ہے، یہاں پہ اگر صرف خوشی ہے تو آقا کی تشریف آوری کرنے کی خوشی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی گم ہے، اپنے بچوں کے لاشوں کو اٹھایا اور اٹھا کر سامان والے کمرے میں رکھ دیا۔ حضرت جابر آئے، میرے رسول تشریف لے آئے، اللہ کی قسم جہاں حبیب خدا آ جایا کرتے ہیں وہاں سے دکھ دور کر دیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں جابر اپنے بچوں کو بھی بلا لو، ابھی جابر کو پتا نہیں کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ابھی لایا، جا کر بیوی کو کہتے ہیں بچوں کو وضو کرواؤ، تیار کروا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دو۔ بیوی کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے، بڑی تسلی سے کہتی ہے جابر بتاؤ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھے، میرے محبوب نے اس کا کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس کو واپس کرنا ہے۔ بیوی کہتی ہے بتاؤ بچے کس کی امانت تھے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں رب کی امانت تھے۔ بیوی کہتی ہے جابر اے اللہ کے بندے، اے نبی کے امتی، وہ امانت رب اپنے پاس واپس لے گیا ہے۔ جابر کے قدموں سے زمین نکلی ہوگی، دل ہل گیا ہوگا، لیکن جابر نے ابھی کوئی بات نہیں کہی۔ وہاں سے کملی والے آقا کی آواز آتی ہے اے جابر کے بچوں اللہ کے نبی کے پاس آ جاؤ۔ روایت میں آتا ہے جابر کے بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھاتے ہیں، نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ارے میرے نبی تو عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، وہ عیسیٰ کے بھی مالک ہیں، وہ عیسیٰ کے بھی آقا ہیں۔ اللہ رب کریم ہم سب کے مردہ دلوں کو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات کے صدقہ میں، آقا کے معجزات کے صدقہ میں، مالک مولا ہم سب کے مردہ دلوں کو زندہ کرنا۔ مولا ایمان کی روشنی سے ہمارے سینوں کو منور کر دے یا رب کریم۔ تجھے حضرت جابر کے بچوں کو مالک مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا سے زندگی عطا کرنے کا واسطہ، مالک مولا ہماری نسلوں کو نیک بنانا، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنانا۔ ذرا محبت کے ساتھ، ذرا عقیدت کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں، میرے آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچے انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ اب بچے تو زندہ ہو گئے، گھر میں قیامت تھی، میرے نبی آئے تو رحمت آ گئی۔ گھر میں سے 2 روحیں قبض ہوئی تھی، میرے نبی کی تشریف آوری ہوئی تو مردہ جانوں کو، مردہ جسموں کو اللہ نے جان والے بنا دیا۔ گھر میں دکھ آیا تھا، میرے نبی تشریف لائے تو سکھ آ گیا۔ گھر میں پریشانی آئی تھی، اس سے پتا چلا کوئی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے میرے نبی کا نام درود پاک پڑھ لیا کرو، اللہ رب العالمین اس پریشانی کو دور کرے گا، اس کے بعد جو خوشی ملے گی اس پریشانی سے زیادہ اللہ عطا فرمائے گا۔ بس یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ ذوق ہونا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں جابر کھانا لے آؤ۔ حضرت جابر اب کھانے کے لیے کا جو کھانا تیار کیا تھا حضرت جابر نے، روایت میں آتا ہے کہ وہی سامنے سارا لا کر آقا کے سامنے رکھ دیا۔ آقا فرماتے ہیں جابر ڈھکن نہیں اٹھانا۔ حدیث کے الفاظ ہے جو رب نے چاہا وہ نبی پاک نے پڑھا اور جابر کو حکم دیا کہ کھانا تقسیم کرو۔ جو رب نے چاہا، رب کے نبی نے پڑھا اور حضرت جابر کو حکم دیا کہ کھانا تقسیم کرو۔ حضرت جابر نے، آقا کا حکم تھا کہ ڈھکن نہیں ہٹانا، بس نکالتے جاؤ تقسیم کرتے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں پلیٹوں میں ڈالتا جاتا ہوں، فوج کے تمام فوج نے کھانا کھا لیا، میں نے بے فکر ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میرے نبی دعا کر لے تو اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں پوری فوج نے کھانا کھا لیا۔ ہوئے جابر حیران
کیا آقا نے فرمان کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ حضرت جابر نے کھانا تقسیم کرنا شروع کیا۔ پوری فوج جو 3 دن کے بھوکے صحابی تھے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ جابر فرماتے ہیں انسان ہوں، میرے سے صبر نہیں ہوا، میرے سے رہا نہیں گیا۔ اب جب سب کھانا کھا چکے میں نے بے چینی سے پھر اس دیگچے کے ڈھکن کو ہٹایا تو دیکھا کھانا پورے کا پورا دیگچہ ویسے کا ویسا ہی بھرا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جابر اگر تو صبر کر لیتا، آج کے دن اگر تو صبر کر لیتا تو نہ دیکھتا تو تیری نسلیں بھی کھاتی رہتی، اس میں سے کھانا ختم نہ ہوتا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شان ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو آقا کے معجزات کا صدقہ مالک و مولا ہمارے حالات بہتر فرما، مالک و مولا بے روزگاروں کو رزق کی فراوانی سے نواز دے، مالک و مولا بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ سے نواز دے، مالک و مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔